اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ حضرت نوح علیہ السلام۔ اب جب کہ زمین پر شیطان کا راج تھا، اللہ تعالیٰ سے مانگی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابلیس نے پوری قوم کو کفر و شرک میں مبتلا کر رکھا تھا۔ گھر بت کدے بن چکے ہیں اور 5 بتوں کو اپنا معبود تصور کر لیا گیا ہے۔ انہی 5 بتوں کو انہوں نے مشکل کشا اور حاجت روا ٹھہرا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان بتوں کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر بتائے ہیں۔ لوگ انبیاء سابقین یعنی ابو البشر حضرت آدم، حضرت شیس اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو یکسر بھلا چکے ہیں۔ حضرت ادریس نے تو ان کی بڑھتی ہوئی کافرانہ حرکتوں کے سبب ان سے جہاد بھی کیا تھا، جس کا وقتی طور پر فائدہ بھی ہوا اور لوگ واپس دین حق کی جانب پلٹے۔ لیکن اب تو حضرت ادریس کو بھی وفات پائے سینکڑوں برس گزر چکے ہیں۔ اولاد آدم کی نافرمانیوں اور شیطان کی مکاری و عیاری نے کرۂ ارض کو کفر و شرک، برائی اور بے حیائی کی غلاظتوں سے بھر دیا ہے۔ ابلیس اپنی کارکردگی پر بہت خوش ہے اور ادھر سے آسمانوں میں فرشتے اہل زمین کی مخدوش حالت اور شیطان کی کامیابی اور اس کے مکر و فریب پر حیران بھی ہیں اور پریشان بھی۔ ان کی نگاہیں بار بار بیت المعمور کی جانب اٹھتی ہیں۔ وہ منتظر ہیں کہ اللہ کب ان کی تباہی و بربادی کا حکم نازل فرمائے گا، لیکن اللہ کے فیصلے تو بڑی حکمت والے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم کا دستور ہے کہ جب اس کی نافرمانیاں اپنے انتہا کو پہنچ جاتی ہیں تو وہ نبی مبعوث فرماتا ہے، اور اگر قوم نبی کی باتوں کو بھی نہ مانے تو قہر الہی نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم ہی میں سے ایک نیک شخص حضرت نوح کو نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز فرمایا۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا۔ انہوں نے ان سے کہا، میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا رہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم کسی سخت عذاب الہی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ لیکن قوم نے ان کی ہدایت کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ جل وعلا نے حضرت نوح کو 40 برس کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ طوفان سے پہلے آپ مسلسل 950 برس تک اپنی قوم کو وعظ و تبلیغ کرتے رہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے۔ یوں قرآنی تصریح کے مطابق ان کی عمر 950 برس سے متجاوز ہوئی۔ حضرت نوح طویل عرصے سے ہمہ وقت تبلیغ دین میں مصروف رہنے کے باوجود اپنی قوم کی بے راہ روی پر بڑے دل گرفتہ رہتے۔ ان کی قوم انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتی، ان پر مصائب کے پہاڑ ڈھاتی، لیکن وہ صبر کرتے اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نبی کو اپنی قوم کے ہاتھوں اتنی تکلیف اور اذیت نہیں پہنچی جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے ہاتھوں برداشت کرنی پڑی۔ کافر ان کو ڈراتے، دھمکاتے اور تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ کبھی ان کے گلے میں پھندا ڈال کر بازاروں میں گھسیٹتے پھرتے۔ حضرت ابن عباس سے ایک اور روایت منقول ہے کہ ان کی قوم انہیں اتنا مارتی کہ وہ گر جاتے تو ان کو کمبل میں لپیٹ کر کسی مکان یا ویرانے میں ڈال دیتے اور سمجھتے تھے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں، مگر پھر جب ان کو ہوش آتا تو دوبارہ اپنی قوم کو راہ حق کی طرف بلانے میں مصروف ہو جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی جدوجہد 950 سال تک جاری رہی۔ رات کو تنہائیوں میں آنسوؤں کے سمندر کے دوران اپنے رب سے قوم کے لیے دعائیں کرتے، اے میرے پروردگار، میری قوم نادان ہے، نا سمجھ ہے، اسے معاف کر دے۔ اور اس دوران اپنی قوم کو ہر ممکن طریقے سے سمجھاتے رہتے۔ کبھی عذاب الہی سے ڈراتے تو کبھی دوزخ کی سختیوں اور جنت کی نعمتوں کا ذکر فرماتے، لیکن قوم ان کا مذاق اڑاتی، پھبتیاں کستی، گویا وہ کانوں سے بہرے اور آنکھوں سے اندھے ہو چکے ہیں۔ اس طویل جدوجہد کے نتیجے میں صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ حضرت نوح قوم کی بدحالی پر بہت غمگین رہتے لیکن امید کا دامن نہ چھوڑتے، مگر کب تک؟ آخرکار طویل اور سخت ترین کاوشوں کے بعد وہ لمحہ آ ہی گیا کہ جب آپ قوم سے مایوس ہو کر اپنے رب کے سامنے اپنے معروضات پیش کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، نوح نے اللہ سے عرض کی کہ اے پروردگار، میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا لیکن وہ میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے رہے۔ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کی طرف بلایا یعنی توبہ کی جانب، تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اپنے چہروں کو کپڑوں سے چھپا لیتے اور ضد، تکبر اور غرور کرتے۔ میں نے ان کو اعلانیہ، خفیہ، غرض ہر طرح سے سمجھایا اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے پانی برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ آخر تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو کئی طرح سے بنایا ہے
کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے بنائے اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا ہوا اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے ہی تم کو زمین سے ایک خاص طریقے سے پیدا کیا ہے، پھر وہ تمہیں اس زمین میں واپس لے جائے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کر دے گا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا کہ تم اس پر کھلے راستوں میں چلو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے یعنی رئیسوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ آخر وہ اپنی گناہوں کے سبب پہلے غرق کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ اور نوح نے دعا کی کہ میرے پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ بھی بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، ان سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے، اور ظالموں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی گزارشات بارگاہ خداوندی میں قبول کر لی گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور ان کافروں سے متعلق اب کوئی گفتگو ہم سے نہ کرنا، کیونکہ یہ سب لازمی طور پر غرق کر دیے جائیں گے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ بعض بزرگوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو یہ حکم بھی فرمایا کہ فلاں درخت اگاؤ جس سے کشتی بنائی جائے گی، تو حضرت نوح نے وہ درخت اگایا اور 100 سال تک اس کا انتظار کیا، پھر اس کو کاٹ کر چھیلا، ہموار کیا۔ اس میں بھی ایک قول کے مطابق 100 سال اور دوسرے قول کے مطابق 40 سال کا عرصہ لگ گیا۔ محمد بن اسحاق حضرت ثوری سے نقل کرتے ہیں کہ وہ لکڑی ساگوان کی تھی، اور دوسرے قول کے مطابق وہ صنوبر کے درخت کی تھی۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اس کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز، ایک اور قول کے مطابق لمبائی 2000 گز اور چوڑائی 100 گز تھی۔ حضرت ثوری فرماتے ہیں کہ حضرت نوح کو کشتی کے اندرونی اور بیرونی حصوں میں تارکول ڈامر اچھی طرح سے ملنے کا حکم ملا تھا، اور ہدایت کی گئی تھی کہ کشتی کے سامنے کا حصہ بلندی کو اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ اس کشتی کی اونچائی 30 گز تھی، اور اس میں 3 منزلیں تھیں۔ کشتی کے اوپر ایک ڈھکن تھا جس سے وہ بند کر دی جاتی تھی، گویا آج کے زمانے کے مطابق وہ عظیم آبدوز تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے۔ قوم کے سردار آپ کے پاس سے گزرتے تو ہنستے، مذاق اڑاتے، پھپتیاں کستے، یہاں تک کہ کشتی تیار ہو گئی، اور جب عذاب الہی کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لو، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو۔ حضرت نوح نے احکام خداوندی کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخر کار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے قیامت خیز بارش ہر شے کو بہا کر لے جانے کے در پہ تھی، گویا قیامت کا منظر تھا۔ کشتی طوفان کے پہاڑ جیسی اونچی لہروں پر تیر رہی تھی۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ انہوں نے کہا، اے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے کہا، ابا میری فکر نہ کرو، میں ابھی اس سب سے اونچی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج قہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس بات چیت کے دوران ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح نے اپنے رب سے اپنے بیٹے کی مغفرت اور نجات کے لیے عرض کی، اے پروردگار، تو نے میرے گھر والوں کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے، تو یہ بیٹا بھی گھر والوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھی کہ انہوں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی پہاڑ نما کشتی تھی جو اللہ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا بپری ہوئی خوفناک موجوں میں تیرتی پھر رہی تھی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ کشتی میں 80 اشخاص تھے اور ہر ایک کے ساتھ ان کا کنبہ بھی تھا، اور یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن رہے، اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا تھا۔ کشتی 40 دن بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی۔ اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا جہاں وہ ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو ان پر جھپٹ پڑا
اور لوٹنے میں تاخیر کی، جس کی وجہ سے نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا اور اس کے پاؤں کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے زمین پر اتر آئے اور ایک بستی تعمیر کی جس کا نام سمانین رکھا، یعنی 80 افراد کی بستی۔ اس دوران ایک مرتبہ جب صبح کو اٹھے تو ہر آدمی کی زبان بدل چکی تھی، یعنی 80 زبانیں ہو چکی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ پا رہے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام ہر ایک کی ترجمانی فرما رہے تھے۔ حضرت قتادہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح کے یہ افراد محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کشتی سے باہر آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ قصص القرآن کے نہایت ایمان افروز واقعات میں سے ایک ہے، جس کی تفصیل سورہ نوح کے علاوہ سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ مؤمنون، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت، سورہ صافات اور سورہ قمر میں موجود ہے۔ نیز دیگر صورتوں میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سورہ نوح 28 آیت پر مشتمل ہے۔ یہ اسلام کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں شامل ہے۔ یہ اس دور میں نازل ہوئی کہ جب کفار مکہ کی مخالفت شدت اختیار کر چکی تھی، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرما کر ایک طرح سے کفار مکہ کو متنبہ فرمایا کہ اگر وہ راہ راست پر نہ آئے تو ان کا انجام بھی وہی ہو سکتا ہے جو قوم نوح کا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو اس کی نافرمانیوں کے سبب طوفان کے ذریعے غرق کر دیا تھا۔ کوئی جاندار شے باقی نہیں بچی تھی۔ کشتی میں موجود افراد اور جانوروں کے سوا ہر چیز نیست و نابود ہو چکی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان تھم گیا اور پانی خشک ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں زمین پر اتر آؤ۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک نئی بستی بسا کر دنیا کے کاروبار کو از سر نو جاری و ساری کیا، اسی لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی انبیاء کرام کے واقعات اور دیگر اسلامک ہسٹری سننے اور پڑھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک ہسٹری اسٹوریز کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔